الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمام ملک یعنی حکومت اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے، وہ جس کو چاہے یہ حکومت عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے اختیار اقتدار عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، عزت اور ذلت اللہ ہی کی جانب سے ہے، یعنی اس کی بارگاہ سے جسے عزت ملے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اس کی بارگاہ سے جو ذلیل کر دیا جائے اسے دنیا میں کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حکومت، اختیار اور اقتدار عطا فرمایا، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی ہیں۔ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، زمین، آسمان اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، شجر، حجر، جمادات، حیوانات، نباتات، جتنی چیزیں ہیں، ان سب کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی۔ یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، ان سب کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی۔ اب مالک ہی نہیں خالق بھی ہے، اور خالق ہی نہیں رازق بھی ہے، اپنی ادنا سے ادنا مخلوق کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ حقیقی مالک تو وہی ہے، مجازی طور پر انسان کو مالک بنا دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حقیقی مالک وہی ہے، مجازی طور پر انسان کو کچھ عرصے کے لیے، کچھ مدت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے کسی چیز کا مالک بنا دیا۔ مثلا آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، کسی کی زمینیں ہیں تو وہ زمین کا مالک ہے، کسی کی جائیداد ہے تو وہ اس کا مالک ہے، دکانیں ہیں، مکانات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان سب کا مالک ہے، لیکن حقیقی مالک نہیں ہے۔ حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی۔ اسی طرح اس نے اختیار اور اقتدار بھی عطا فرمایا انسانوں کو مختلف ادوار میں۔ آپ انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مختلف ادوار میں انسانوں کو اختیار دیا، اقتدار دیا، بڑی بڑی حکومتیں عطا کی، لیکن وہ حقیقی مالک نہیں تھے، وہ مجازی مالک تھے۔ چند دنوں کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 25 سال کے لیے، کوئی 30 سال کے لیے، کوئی 50 سال کے لیے، لیکن بالآخر پھر زوال، پھر موت آنے کے لیے نا اقتدار ختم ہو گیا۔ اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے انسان، بڑے بڑے فرما روا، غرور، تکبر، تمکنت لے کر آئے، ان کا اختیار رہا، اقتدار رہا، ان کے سامنے کوئی بولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ ختم ہو گئے۔
وہ اختیار اقتدار ختم ہو گیا۔ ہمیشگی اگر ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، صرف اسی کی شان یہ ہے کہ وہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا اختیار کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، جبکہ انسانوں کا اختیار ختم ہونے والا ہے۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود کہ انسان کو فنا ہے، اس کے لیے موت ہے، اس کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، اس کا اختیار ختم ہونا ہے، یہ تمام چیزوں کے باوجود جس کو بھی اختیار ملا، اقتدار ملا، حکومت ملی، سلطنت ملی، اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں تو ہمیشہ کے لیے ہوں۔ کسی پر ظلم، کسی پر زیادتی، کسی کے حقوق کو غصب کرنا اور اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھنا کہ بس میری حکومت ہے، میرے آگے کوئی نہیں، یہی انسان کی سب سے بڑی بھول ہے کہ وہ سمجھ لے کہ میں ہمیشہ کے لیے ہوں، ہمیشہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، لیکن میں صرف چند کے نام آپ کو گنوا دوں اور پھر ان کا مختصر تذکرہ کر کے پھر میں اپنی گفتگو کا حاصل پیش کروں۔ نمرود، شداد، قارون، فرعون اپنے وقت کے کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست حکومت عطا کی، کوئی ان کے سامنے پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ کسی کو دولت دی، اتنی دولت کہ رکھنے کی جگہ نہیں، وہ اس کو سنبھال نہیں سکا، گمراہ ہو گیا۔ کسی کو حکومت دی، وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، میں تو خدا ہوں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا نا۔ یہ چند نام ایسے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، ان کے تذکرے ہم پڑھتے رہتے، سنتے رہتے، تو میں ذرا سی ان کی جھلک دکھا کر پھر میں اپنی گفتگو کا حاصل پیش کروں، اور گفتگو کا حاصل یہی ہوگا کہ حاکمیت صرف اللہ کے لیے، ہمیشگی صرف اللہ کے لیے، ہمیشہ رہنے والا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالی، اس کے دست قدرت میں اور کوئی نہیں۔ نمرود کو لیجئے، کتنا بڑا شہنشاہ، اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں خدا ہوں، میرے آگے کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس خدا کو مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو اصل مالک ہے، حقیقی مالک ہے۔ اس نے کہا، ابراہیم تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ فرمایا، میرا خدا مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ اچھا، تمہارا خدا یہ کرتا ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی، ایک کو رہائی مل چکی تھی، دونوں کو بلا کے سامنے کھڑا کیا، کہا تیرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا، حضور جہاں پناہ میرے لیے حکم ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ کہ جا، تجھے میں نے رہا کر دی۔ وہ چلا گیا۔ دوسرے کو بلایا، تیرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا مجھے رہائی مل گئی ہے۔ جلاد سے کہا اسے ابھی قتل کر دو، گردن اڑا دو، گردن اڑا دو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے، دیکھو تم کہتے ہو مارتا ہے جلاتا ہے میرا رب، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ جو مرنے کے لیے جا رہا تھا، سزائے موت ہو گئی تھی، میں نے رہا کر دیا نہیں کر دی، اور جو اس کو رہائی مل گئی تھی میں نے مار دیا نہیں۔ یہ مارنا جلانا تو میرے بھی اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہوگا یہ بے وقوف ایسے نہیں مانے گا۔ فرمایا، اچھا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے۔ اب پریشان ہو گیا، یہ تو نہیں کر سکتا تھا ظاہر۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان عقل کا اتنا اندھا ہو جاتا ہے اقتدار میں کہ اپنے آگے کسی کو نہیں سمجھتا، میں سب کچھ ہوں، بس چند روزہ اختیار کے خاطر، اقتدار کے لیے، بس یہ مجھے مل گیا، یہ ہمیشہ میرے پاس رہے۔ گمراہ ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ شداد، اس نے سنا کہ جنت ایسی ہوگی، کہا میں بھی زمین پہ جنت بناؤں گا،
حکم دے دیا اپنے کارندوں کو، جنت بناؤ، جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، درخت ہوں گے، ان پر پرندے ہوں گے، وہ چہچہا رہے ہوں گے، باغات ہوں گے، محلات ہوں گے، جو جو جنت کا نقشہ تھا یہ سب بناؤ۔ بنانا شروع کر دی، بنتی رہی، عرصہ دراز گزر گیا۔ جب جنت تیار ہو گئی، خادم نے آ کے کہا حضور آپ کی جنت تیار ہے۔ اچھا جنت تیار ہے، چلو ہم چل کے دیکھتے ہیں۔ چلا، غرور تکبر کا پتلا بنا ہوا، اللہ نے آسمان پہ بنائی ہے، میں نے زمین پہ بنائی، میں نے ویسے ہی جنت بنائی۔ اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھنے کے لیے جا رہا، جیسے ہی ایک قدم جنت کے اندر رکھا، حکم الہی ہوا اسرائیل اس کی روح قبض کر لے۔ اسی وقت موت آ گئی، روح قبض کر لی، ختم ہو۔ اپنی جنت دیکھنا نصیب نہیں۔ انسان کی زندگی کی بے ثباتی کا یہ حال ہے، ایک منٹ کا نہیں پتا کہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں کل تک زندہ رہوں گا، کل تو دور کی بڑی بات ہے، آج کا نہیں بتا سکتا، 1 گھنٹے پہلے کا نہیں بتا سکتا، اور میں کہتا ہوں 1 منٹ کا نہیں بتا سکتا، 1 منٹ کے بعد میں رہوں گا یا نہیں پتا نا۔ پھر کس بات پہ اکڑتا ہے، کس بات پر غرور کرتا ہے، کس بات پر لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، کس بات پر لوگوں سے ظلم اور زیادتی کرتا ہے، 1 منٹ کا نہیں پتا۔ ایسی بے ثبات زندگی، یہ اس کی بھول ہے، غفلت ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود کہتا نہیں میں سب کچھ ہوں۔ کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا، کسی نے کوئی دعویٰ کیا، کسی نے کوئی دعویٰ کیا، لیکن سب ختم ہو گئے۔ حاکمیت صرف اسی کی ہے، وہی شروع سے ہے، وہی آخر تک رہے، وہی ہمیشہ سے ہے، وہی ہمیشہ ہے۔ قارون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خزانہ عطا کیا، وافر مقدار۔ بعض روایتوں میں آیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر جاتی تھی، صرف چابیاں اونٹوں پر، 70 اونٹوں پر۔ اب بعد نے اس سے زیادہ کبھی لکھا، کتنا خزانہ ہوگا؟ کوئی اس کو گن سکتا ہے، کوئی شمار کر سکتا ہے، کوئی مقدار کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ قارون کا کتنا خزانہ، اور اتنا خزانہ اس کے پاس تھا کہ یہی مثل مشہور ہو گئی، آج تک مشہور ہے۔ اگر آپ کسی سے پیسے مانگے، 1 دفعہ مانگا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، وہ کہے گا اوئے میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ ہے جو تو مانگ رہا ہے، یہ مسئلہ ہے نا۔ اسی لیے ہے کہ قارون کا خزانہ مشہور، لیکن یہ بتائیے کیا اس کا خزانہ اسے موت سے بچا سکا؟ کیا اس کی دولت نے موت سے بچا لیا؟ نہیں، اسی دولت کے ساتھ، اسی خزانے کے ساتھ زمین پھٹی اور زمین کے اندر چلے گئے، ختم ہو گیا۔ کہاں ہے اس کا خزانہ؟ کہاں ہے وہ خزانے کا مالک؟ خزانہ بھی گیا، مالک بھی گیا، لیکن حقیقی مالک موجود ہے۔ جو حقیقی مالک ہے وہ موجود ہے، وہ مجازی طور پر۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا مالک بنایا ہے، حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ ٹائم، کچھ مدت۔ ہم سمجھتے نہیں یہ تو چیز ہماری ہے، ہم سب کچھ ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ جتنی چیزیں ہماری ملکیت ہیں سب حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہم خود، ہمارا پورا وجود اللہ کی ملکیت ہے۔ حقیقت یہ ہے۔ نمرود کو، شداد کو، قارون کو دیکھ لیا، سن لیا کیا حشر ہوا۔ اب دیکھو فرعون کو، اپنے وقت کا بڑا عظیم بادشاہ، اور کوئی اگر ایسا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ فرعون ہے، مثال دیتے نا، اس لیے کہ وہ ایسا ظالم اور جابر تھا، کتنے بچوں کو، جو پیدا ہوئے بچے تھے ان کو قتل کرا تھا۔ نجومیوں نے بتا دیا اس سال میں جتنے بچے پیدا ہوں گے، لڑکے، لڑکیاں نہیں،
ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی تیری سلطنت کی تباہی کا باعث بن جائے. حکم دے دیا جو بچے پیدا ہو اس کو مار دو. اس کے فوجی گھر گھر جاتے تھے، دیکھتے تھے کس گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، اسی وقت قتل کر دو. بتاؤ، معصوم بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے قتل کر دیا. کیوں؟ میرا اختیار قائم رہے، میری حکومت قائم رہے، میرا اقتدار قائم رہے. اس لیے مارا نا کہ یہ بچے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، میرے مقابلے پر آئیں گے. ہو سکتا ہے کوئی اس میں ایسا ہو جو میری سلطنت کو تباہ کر دے. ختم کر دو. بے دردی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ کتنے ہزاروں لاکھوں بچوں کو، معصوم بچوں کو، نومولود جو پیدا ہوئے، فرعون کی سپاہیوں نے اس کے حکم سے مار دیا، ختم کر دیا. والدین بے بسی کے ساتھ دیکھتے رہ گئے، کوئی کچھ نہیں کرتا. اتنا بڑا ظالم انسان. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، ہر جگہ وہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے. یہ تو انسان کی بے عقلی ہے کہ سمجھتا نہیں. ذرا سے غور کر لے، عبرت حاصل کر لے تو اس کی قدرت کے سامنے جھک جائے، پیشانی کو جھکا دے. مولا تو ہی سب کچھ. وہ فرعون جو اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے نومولود بچوں کا قتل عام کراتا رہا، اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے نا. اللہ کی شان. تو نے اقتدار کو بچانے کی کوشش کی ہے، میں تیرے گھر میں ہی موسیٰ کو پلواؤں گا اور پھر موسیٰ کے ذریعے تیری سلطنت ختم کراؤں گا. دیکھو اس کی شان. واقعہ تو خیر بہت طویل ہے، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر ان کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے سپرد کیا گیا، پھر دریا بہتا ہوا محل تک آیا. ایک طویل واقعہ ہے، میں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں. اس کے گھر میں پرورش ہو رہی. ایک دن بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت پر، ہیرے جواہرات، غرور تکبر کے ساتھ کہتا میں خدا ہوں. معاذ اللہ، خدائی کا دعویٰ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس بیٹھے، بالکل کم سن شیر خوار بچے. جیسے ہی اس نے کہا نا میں خدا ہوں، ایک تھپڑ منہ پہ رسی زوردار، اور ایسا مارا کہ منہ گھوم گیا. ارے فوراً گود سے اٹھا کے نیچے رکھ دیا. بلایا جلاد کو، ابھی اس کا سر قلم کر دو اس بچے کا. فرعون کی بیوی آسیہ دوڑی، اٹھا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لی. ارے اس معصوم بچے کو کیا کیا اس نے؟ اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. معصوم بچہ ہے، معصوم ہے. ارے تھپڑ ایسے مارا جیسے کسی پہلوان نے مارا. نبی کی طاقت عام طاقت تو نہیں ہے. نبی کی طاقت عام انسانوں سے دگنی ہے، معمولی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بناتا ہے، کسی عام انسان کو نہیں بناتا. اور جب کسی کو اپنا منتخب پیغمبر، اپنا نمائندہ، اپنا نبی بناتا ہے تو ساری صلاحیتیں پہلے ہی اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں معصوم ہے، کہتے ہیں دیکھنے میں معصوم ہے لیکن جو تھپڑ لگائے نا ایسا ہی جیسے کسی پہلوان نے مارا. اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جب جوان ہوئے تو ایک بنی اسرائیلی کے تھپڑ مار دیا، وہ مر گیا. ایک تھپڑ میں ہی مر گیا. نبی کی طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 40 جنتی مردوں کے برابر طاقت دی ہے. 40 جنتی مردوں کے برابر. اور جنت کے ایک مرد کی طاقت جو ہے دنیا کے 100 مردوں کے برابر. اب دیکھ لو سرکار کی طاقت کتنی ہوگی. اسی لیے ایک مرتبہ ایک پہلوان تھا، اس کا نام تھا رکانہ. وہ بڑا قوی ہیکل طاقتور پہلوان، اور اس کو یہ ذوم تھا یا یہ کہیں کہ فخر تھا، غرور تھا، مجھے کوئی پچھاڑ نہیں سکتا، مجھے کوئی گرا نہیں سکتا. ہزاروں کو چیلنج دیا، بہت سو کو نہیں گرا سکتا. غرور ہو گیا نا، میرے اندر ایسی طاقت ہے، پکڑا پھینک دیا. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ٹہلتے ہوئے رکانہ کی طرف چلے گئے.
اس نے دیکھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم آ گئے، تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے کیا۔ تم کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا چلو میں اسلام لے آؤں گا، مان لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے کشتی کرو، اگر مجھے گرا دو، مجھے پچھاڑ دو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ اب بتاؤ یہ کوئی بات ہے؟ سرکار فرماتے میں کوئی کشتی لڑنے کے لیے آیا ہوں؟ ارے میں تو ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اسی میں ہی کمان رکھتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ اس میں اگر کوئی مجھے گرائے تو میں سمجھوں کہ واقعی اس کا کمان کشتی میں تھا۔ آقا دو جہاں فخر کون و مکان باعث تخلیق انس و جاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ یہ کہتا ہے مجھ سے کشتی کرو، مجھے گرا دو، پچھاڑ دو، میں تسلیم کر لوں تم اللہ کے نبی ہو، فرمایا آ جاؤ آ جاؤ پر۔ اس نے کہا اچھا، ارے میرا چیلنج تو آج تک قبول نہیں کیا۔ اس نے آیا، ہاتھ آگے بڑھائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے دستے مبارک آگے بڑھائے۔ دونوں پہلوان لڑتے ہیں نا، دیکھے کشتی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ایک دوسرے کے طاقت زور دیکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اس کے ہاتھ پکڑے اور اٹھا کے پھینک دی۔ وہ حیران رہ گیا، ارے یہ کیا ہوا؟ آپ نے تو ایسے پھینک دیا کسی بچے کو پھینک دیتے۔ فرمایا تم نے کہا تھا نا پھینک دو، میں نے پھینک دی، پچھاڑ دیا۔ اس نے کہا نہیں میں ابھی ذرا سیٹ نہیں ہوا، دوبارہ۔ کہ دوبارہ آ جاؤ۔ سرکار پھر کھڑے ہو گئے، پھر اس نے بیٹھ کے لگائی، اوپر نیچے ہوا، آگے بڑھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دستے مبارک پکڑے اور اتنی طاقت سے پکڑے اور اٹھا کے اسی وقت پھینک دیا۔ پھر گر گیا، پھر اٹھتا ہے، حیران ہو کے دیکھتے کمال ہے، مجھے آج تک کسی نے گرایا نہیں، آپ تو ایسے پھینک رہے ہیں جیسے کسی بچے کو پھینکتے۔ اچھا ایک مرتبہ اور، ایک دفعہ اور، میرے خیال تھا ابھی بھی میں سنبھلا نہیں، اس کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ مجھے کوئی پھینک دے۔ سرکار نے 2 دفعہ پھینک دیا، حضور نے فرمایا پھر آ جاؤ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی آگے پیچھے ہوئے نہ کچھ، جیسے کھڑے تھے ایسے ہی کھڑے رہے۔ اس نے پھر اپنا ذرا حرکت دکھائی جو پہلوان کرتے ہیں نا، اوپر نیچے ہوتے ہیں، بازو اوپر نیچے کرے، ٹانگیں صحیح کی، پھر کر کے اچھل کے آیا، حضور نے پھر پکڑا، پھر پھینک دی۔ اس نے کہا بے شک اب میں مان گیا، اس فن میں بھی آپ امام ہیں، ہر فن میں امام ہے تو اس میں بھی امام ہے۔ یہ ہے نبی کی طاقت۔ جنگ خندق کے موقع پر جب مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھودی جا رہی تھی، ایک جگہ چٹان آ گئی، چٹان، صحابہ کھود رہے ہیں، چٹان ٹوٹتی نہیں، بڑے بڑے طاقتور صحابہ آ کے کلاڑی ہاتھ میں لے کے پوری قوت سے ماری، نہیں ٹوٹی۔ کیا کریں؟ آخر میں ایک ہی راستہ ہے، چلو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان۔ فرمائے کیا ہوا؟ سرکار وہ خندق کھود رہے ہیں، کھودتے کھودتے ایک مقام پہ چٹان آ گئی نیچے، چٹان پہاڑ کی، پھر ٹوٹتی نہیں۔ فرمایا لاؤ ہم توڑ دیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، کلاڑی ہاتھ میں لی، فرمایا اللہ اکبر، زور سے ماری، چٹان کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا۔ فرمایا الحمدللہ مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی گئی۔ دوبارہ اٹھائے، اللہ اکبر کر کے مارا، دوسرا ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ فرمایا الحمدللہ ملک فارس کی چابیاں مجھے دے دی گئی۔ تیسری مرتبہ ضرب ماری، پوری چٹان کو توڑ کے رکھ دیا، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو نبی کی طاقت کا مقابلہ کوئی دنیا کا انسان نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو نبی کو اپنی طرح سمجھنے والے یہ کر سکتے ہیں؟ ارے کہاں وہ اور کہاں وہ، تم فرش پہ چلتے ہو، میرا نبی عرش پہ چلتا ہے، اور فرش پہ رہ کر عرش کی خبریں دیتا ہے۔ تم برابر والے گھر کی خبر نہیں دے سکتے۔ نبی کی شان تو خیر بہت بلند ہے۔ خیر بہرحال میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، اس لیے میں دوبارہ واپس آ جاؤں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عطا فرماتا ہے جو عام انسانوں میں نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو تھپڑ مارا تو فرعون کہتا ہے کہ ہاں تھپڑ تو معصوم بچے نے مارا ہے، لیکن لگتا ایسے جیسے پہلوان نے مارا، اس کو قتل کرا دو۔ بی بی آسیہ نے گود میں لے لیا، نہیں ایسے نہیں، نجومیوں کو بلایا فوراً،
بیٹھو حساب لگاؤ. یہی تو وہ بچہ نہیں ہے جو بڑا ہو کر میری سلطنت کی تباہی کا باعث بنے. اب نجوم میں بیٹھ گئے, کیلکولیشن. علم نجوم جو ہے کیلکولیشن ہے نا, حساب ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, جمع تفریق ضرب پلس مائنس, یہی ہے نا, کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب ہی غلط کر دی. اب حساب کرتے کرتے فرعون بیچارے کیا ہوا, یہی ہے وہ بچہ. کہا نہیں, وہ بچہ اس دنیا میں تو آ چکا ہے, پیدا ہو چکا ہے, لیکن یہ نہیں ہے. دنیا میں آ چکا ہے, یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بچانا تھا نا. فرعون مارنا چاہتا تھا, اللہ رب العالمین بچانا چاہتا تھا, اور یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اے فرعون, تو نے اپنی سلطنت کو, اپنے اقتدار کو, اپنے اختیار کو, اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کتنے ہزاروں بے شمار نومولود بچوں کو قتل کرا دیا, صرف اس لیے کہ تیری سلطنت باقی رہے. اب میری شان بھی دیکھ لے, تیرے گھر میں موسیٰ کو پلواؤں گا اور انہی کے ذریعے سے تیری سلطنت ختم ہوگی. اب نجومی حساب لگا رہے ہیں, یہ نہیں ہے وہ بچہ. ہاں اتنا ہے, ہمارا علم یہ کہتا ہے وہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے, اتنا تو بتا دیا, یہ نہیں بتایا کہ یہی. خیر بہرحال خدائی کا دعویٰ کرتا رہا, جس کو چاہا مار دیا, جس کو چاہا ختم کر دیا, ظلم زیادتی جو کچھ ہو سکتا تھا کرتا رہا. لیکن پھر ایک وقت آیا, ظالم ظلم کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی ڈھیل دیتا, شاید سمجھ جائے, شاید اب بھی جھک جائے, شاید اب بھی توبہ کر لے. لیکن یاد رکھو, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا. کتنے بڑے بڑے ظالم گزرے, کسی کا نام و نشان آج باقی ہے؟ سب ختم ہو گئے, فنا ہو گئے, نسیہ منسیہ ہو گئے, بھلا دیے گئے. نام انہی کا باقی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلتے رہے. اب بالکل اینڈ پر, پوری تفصیل نہیں بیان کر رہا, یہ سب واقعات ہوتے رہے. جادوگروں کو بلا کر اس نے اژدہے بھی چھوڑے, سب کچھ ہوا. اینڈ کیا ہوا فرعون کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اپنا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے اہل ایمان جو مسلمان ہوئے تھے ان کو لے کر چلے, بنی اسرائیل. پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر, یہ بھی گھوڑے پر وہ بھی گھوڑے پر چلے جا رہے. تعاقب میں موسیٰ کو چھوڑنا نہیں, جہاں ملیں گے بس حملہ کر کے ختم کر دو. ڈر کیا تھا؟ میری سلطنت نہ ختم کر دے, میرا اقتدار قائم رہے, میری سلطنت قائم رہے. چلتا رہا, پیچھا کرتا رہا. موسیٰ علیہ السلام آگے, یہ پیچھے. آگے دریائے نیل آ گیا. اب دریا میں تو گھوڑا چل نہیں سکتا. جب دریائے نیل آگے آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل رک گئی. پیچھے فرعون آ رہا ہے, اب کہاں جائیں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا دریا میں ڈال دو اور ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو. موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی جو عصا ڈال دیا, دریا میں بیچ میں ایک راستہ بن گیا, بلکہ 12 راستے بن گئے. جتنے ان کی قوم کے تھے افراد اہل ایمان, وہ سب وہ گزر رہے اس میں سے. بیچ میں موسیٰ علیہ السلام, پورا لشکر جا رہا. تو جو گزر رہے تھے راستے سے, ان کو یہ خیال ہوا کہ ہمارے جو ساتھی تھے وہ پتہ نہیں کہاں گئے. ہمارے لیے تو راستہ بن گیا, ایسا نہیں کہ وہ کہیں پانی میں ڈوب گئے ہوں, کچھ ہو گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا جو ہے, یہ پانی کی جو دیوار ہے اس پہ مارو. جب اس پہ مارا تو کھڑکیاں کھل گئیں, اور جو برابر کے راستے سے گزر رہے تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اللہ کی شان دیکھو, ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. پانی ہو, آگ ہو, دریا ہو, کیسی بھی چیز ہو, سب اللہ کے حکم کے تابع ہے. جو وہ کہے گا وہی ہوگا. اسی آگ کا کام ہے جلانا, جو جائے جل جائے. اور وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بنی یا نہیں بنی؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی پانی کا کام ہے غرق کر دینا, اور وہی پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دیوار کی صورت میں. اب بیچ میں راستہ ہے, چلے جا رہے ہیں. اب فرعون وہاں تک پہنچا, یہ لوگ تو گزر گئے.
فرعون آیا, اس نے دیکھا ارے ان کے لیے راستہ بن گیا, تھوڑی دیر رکا, یہ کیسے جائیں؟ اس نے سوچا جب موسیٰ گزر سکتے ہیں تو میں بھی گزر سکتا ہوں, موسیٰ گزر سکتے ہیں تو میں بھی گزر سکتا ہوں. یہی سب سے بڑی غلطی تھی, اپنے کو نبی کی طرح سمجھنا. بات سمجھ گئے؟ اپنے آپ کو کبھی نبی کی طرح نہ سمجھو اور نہ نبی کو اپنی طرح سمجھو. ارے نبی بے مثال بے نظیر ہوتا, اس کی مثل کوئی نہیں ہوتا. امتی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا, امتی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا, ایک عام انسان نبی کی طرح نہیں ہو سکتا. اس نے کیا کہا, یہ گزر سکتے ہیں میں بھی گزر سکتا ہوں. ڈال دیا گھوڑا, چلے جا رہا. جب یہ بیچ میں پہنچا, حکم ربی ہوا دریا کو مل جاؤ. اسی کے حکم سے تو راستے بنے تھے نا, حکم مل جاؤ, اب پانی مل گیا. اب جب ڈبکیاں کھانے لگا, دیکھا کہ پانی پانی, کہتا ہے موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ. فرعون بھی جانتا ہے کہ مصیبت پڑے گی تو نبی بچائے گا, مصیبت میں نبی ہی بچاتا ہے. فرعون بھی جانتا ہے کہ نبی بچاتا ہے. یہ کتنے بدبخت ہیں, کہتے ہیں نبی نہیں بچاتا. وہ فرعون ہو کے کہتا ہے موسیٰ بچاؤ, اس کو پتا تھا یہی بچائیں گے, لیکن حکم ربی یہی تھا اسے غرق کر دو. دریائے نیل میں غرق ہو گئے. اس کی حکومت, اس کی سلطنت صرف انسانوں پر تھی, دریائے نیل پہ نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا تو کتنی بڑی طاقت رکھے, کتنا بڑا اختیار رکھے, کتنا بڑا اقتدار, کتنی بڑی سلطنت رکھے, مگر دریا پر اللہ کی حکومت. اس پہ تیری حکومت نہیں ہے. اگر حکومت ہوتی تو کہتا ہے میرے لیے راستہ دے دے, دریا راستہ دے دیتا. نہیں, حکومت اللہ رب العالمین جل جلالہ عملہ. پانی میں غرق ہو, اور اس کی لاش آج تک موجود ہے. فرعون کی لاش آج تک موجود ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے. کیوں؟ لوگوں کی عبرت کے لیے. کتنے سال گزر چکے ہیں, ہزاروں سال گزر چکے ہیں, لاش آج بھی مصر میں موجود ہے, فرعون کی لاش. لوگ عبرت حاصل کریں. دیکھو اپنے زمانے کا فرعون یہ ہے جو غرور اور تکبر کا پتلا بنا ہوا تھا, ظلم اور زیادتی کرتا تھا, لوگوں کے حقوق غصب کرتا تھا, خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا آج کس حال میں پڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا. اس وقت فرعون اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا, سب سے بڑی طاقت میری ہے. یہی کہتا ہے میری سب سے بڑی طاقت ہے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. میرا ایمان ہے, میرا ایقان اور وجدان ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے فرعون کو پانی میں غرق کر دیا, انشاءاللہ اس وقت کے فرعون سپر پاور کو بھی پانی میں غرق کر دے گا. ابھی تو ہلکی سی جھلک دکھائی ہے, جو طوفان آئے یہ تو ہلکی سی جھلک ہے. اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والی طاقت اور اسلامی ملکوں میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنے والی طاقت ہمارے سامنے کوئی نہیں بول سکتا. افغانستان میں اینٹ سے اینٹ بجا دی, لیبیا میں اینٹ سے اینٹ بجا دی, عراق میں مظلوم مسلمانوں کو شہید کر دیا, جہاں جہاں ڈرون حملے کر دیے, بمباری کر دی. ہم سپر پاور ہیں. ایک طوفان کو نہیں روک سکے, روک سکے طوفان کو سپر پاور کرتے جا کے ڈرون حملہ طوفان کو روکتے. تمہاری توپیں اس طوفان کو روک کے بتاتی تو ہم سمجھتے تم سپر پاور. تمہاری یہ ہوائی جہاز سے بم گراتے, یہ طوفان پہ گراتے اور اس کو روکتے تو سمجھتے کہ تم سپر پاور ہو. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو تم پوری دنیا میں سپر پاور بنے ہوئے ہو, جس کے چاہا ظلم اور زیادتی کر دی. ہم نے ایک ادنا سی جھلک دکھائی ہے, اس طوفان کو روک کے دکھا تو سمجھ لے کون سپر پاور. سپر پاور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے, اسی کی حاکمیت ہے. ان الحکم الا للہ, حکم صرف اسی کا ہے, حکومت صرف اسی کی ہے, ہمیشگی صرف اسی کی ہے, اور سپر پاور صرف وہی. یہ سب ختم ہو جائے. واشنگٹن کے میئر نے بیان دیا, جب طوفان آیا تو واشنگٹن کا میئر بیان دیتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا, وقت گزر چکا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ 4-4 فٹ
بلند لہریں تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں تیر گئیں، جہاز غائب ہو گئے، ایک ارب انسان بے گھر ہو گئے، بے در ہو گئے، کہیں آگ لگ گئی، کہیں کچھ ہو گیا، سپر پاور اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، اللہ کا قہر نازل ہو گیا، اللہ کا قہر نازل ہو گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت اچھا ہوا ہے، ہم بھی اس کی وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں مسلمان بھی ہیں، وہاں مسلمان بھی ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں اللہ کے غضب سے ڈرو اور عبرت حاصل کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت اچھا ہوا کہ جو یہ مر گئے یہ ہو گئے، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں صرف اللہ کے غضب سے ڈرو، اس کے نبی کی شان میں گستاخی سے بچو۔ قرآن کو تم نے جلایا، نبی کی شان میں گستاخی تم نے کی ہے، مسلمانوں کو بے گناہ قتل تم نے کیا ہے، کس نے تمہیں ٹھیکیدار بنایا کہ افغانستان اور لیبیا میں اور عراق میں یہ کرو؟ تم خدائی فوجدار بن گئے۔ اللہ نے ایک ادنا سی جھلک دکھا دی، دیکھو یہ تو ادنا سی جھلک ہے، اگر وہ چاہے تو منٹوں سیکنڈوں میں سپر پاور کا نام و نشان ختم کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر اب بھی تم بچے ہو تو انہی مسلمانوں کی وجہ سے بچے ہوں گے جو وہاں رہ رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے، یہ جو کچھ بچت ہو گئی کہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے مسلمان وہاں موجود ہیں، انہی کی وجہ سے تم بچے ہو، جو وہ ٹل گیا۔ آج تک گیس بحال نہیں ہوئی، جہاں کبھی لائٹ نہیں جاتی تھی ایک ہفتے تک لائٹ نہیں، اندھیرے میں چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، پریشان ہے، خوف ہے، ہراس ہے، سب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لعبرۃ لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت ہے، عبرت حاصل کریں اور اللہ کے غضب سے ڈریں اور اپنے آپ کو فرعون بننے سے بچائیں۔ تمہیں تھوڑی سی طاقت دے دی، تم سمجھ گئے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، دنیا میں جو چاہیں کریں، نہیں، حاکمیت صرف اللہ کے لیے، ہمیشگی صرف اللہ کے لیے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس سے ڈرتے رہو، اس کے غضب سے پناہ مانگتے رہو۔ یہ جتنے بھی خدائی عذاب ہیں، آسمانی آفتیں ہیں، انسان کتنی ترقی کر لے، سائنس کتنی ترقی کر لے، خدائی عذاب کو، آسمانی آفت کو نہیں روک سکتے۔ طوفان تو آ رہا ہے نا، بتا دیا طوفان آ رہا، اور زلزلہ اگر آ جائے تب؟ زلزلہ جب آ رہا ہوتا ہے کوئی ایسا ری ایکٹر یا کوئی ایسا سائنسی آلہ کہ جو بتا دے کہ زلزلہ آ رہا ہے، آپ گھروں سے باہر نکل جائیں، محفوظ مقام پر چلے جائیں؟ ہے کوئی ایسا آلہ؟ نہیں۔ جب وہ آ کر چلا جاتا ہے پھر بتاتے ہیں ہاں اتنے ری ایکٹر اسکیل یا جو بھی اس کا وہ ہوتا ہے، اتنی رفتار سے آیا تھا، آنے کا پتہ ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے زمین پھٹی اور اندر 4 منزلہ عمارت، اندر جو چھت تھی وہ فرعی بن گئی، لوگوں سمیت، سامان سمیت زمین کے اندر، اللہ کا عذاب۔ تو اللہ تبارک بتاتا ہے دیکھو تم کتنی ترقی کر لو، کتنے عروج پر پہنچ جاؤ، تم نے ترقی کر کے جہاز ایجاد کر لیے جن سے تم ڈرون حملے کر رہے ہو، مسلمانوں کی، بے گناہ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیل رہے، جہاں تہاں بمباری کر دی، جہاں تہاں حکومت ختم کر دی، اپنے آپ کو سپر پاور، ہم سب کچھ ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سمجھ لو تم سے اوپر بھی ایک ذات ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نمرود جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک معمولی مچھر کی کیا حیثیت ہے، ہم ہاتھ میں پکڑ کے مسل دیں، ختم ہو، اتنی سی مخلوق، انجام کیا ہوا؟ خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، اقتدار، اختیار، سب کچھ، مچھر ناک میں سے گھسا، دماغ میں پہنچ گیا اور کاٹنا شروع کر دیا۔ کس کو؟ نمرود کے دماغ کو۔ اب جب اس کے سر پہ ضرب پڑتی تھی تب وہ اندر کاٹنے سے رکتا تھا تو اسے سکون ملتا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ پابندی لگا دی، جو دربار میں آئے اس کے سر پہ 2 جوتے مارے، اور جب جوتا پڑتا تھا وہ اندر جو مچھر تھا وہ خاموش بیٹھ جاتا تھا تو اس کو سکون مل جاتا۔ دیکھو دنیا میں ہی جوتے پڑ رہے ہیں،
सुपर पावर को दुनिया में जूते पड़ रहे हैं, इसको तो 2 ही पड़े थे, उसको तो मुसलसल पड़ रहे थे। इस सुपर पावर को भी 2 जूते पड़े थे ना, उसको तो मुसलसल पड़ते रहे। ये अल्लाह का अज़ाब है। एक आदमी ने आखिर में ऐसे जोर से डंडा मारा वो दिमाग के 2 टुकड़े हो खत्म। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक एक मामूली मच्छर पे इख्तियार नहीं, जिसको मसल दो पकड़ के उस पर इख्तियार नहीं। जब दिमाग पे ज़रब पड़ती थी वो अंदर रुकता था तो नमरूद को सुकून मिलता था। ये अल्लाह की शान। तुम्हारी सल्तनत सब पर है, इस मच्छर पे नहीं। एक मामूली मच्छर, और उसी की वजह से मौत वाक़ई हो, ख़त्म हो। अब्राहा हाथियों का लश्कर लेकर गया, मैं बैतुल्लाह को ढा दूंगा, माज़अल्लाह ख़त्म कर दूंगा, मेरे पास हाथियों की ताकत है। और क्या किया, जब वहाँ पहुँचा तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट जो चल रहे थे उनको पकड़ लिया, सबको पकड़ के बंद कर दो। पकड़ लिया उसके फौजियों ने। उसकी चाल क्या थी, जब ये अपने ऊँट लेने आएंगे फिर मैं इनसे बातें करूंगा कि देखो मैं तो काबे को ढाने के लिए आया हूँ और तुम काबे के मुतवल्ली हो, तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, मुझे रोकने के लिए नहीं आए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि ऊँट अब्राहा ने पकड़ लिए, वो फौरन उसकी तरफ। सिपाहियों ने बताया हरम का जो मुतवल्ली है वो आ रहा है, सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं। उसने कहा आने दो, आप तशरीफ ले गए। उसने कहा कैसे आए? कहा अपने ऊँट लेने आया हूँ, मैंने सुना है तुमने मेरे ऊँट पकड़ लिए, ऊँट छोड़ दो। कहा अब्दुल मुत्तलिब बड़ी हैरत की बात है, तुम्हें ऊँटों का तो फिक्र है और बैतुल्लाह का फिक्र नहीं, काबे का फिक्र नहीं। तुम्हें पता नहीं मैं ये हाथियों का लश्कर लेकर आया हूँ काबे को ढाने के लिए, इसके मुतालिक तुम बात नहीं करते, ऊँटों की बात करते हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या प्यारा जवाब दिया, फरमाया अब्राहा ऊँट मेरे हैं इसलिए मैं इसके मुतालिक पूछ रहा हूँ, काबा अल्लाह का घर है, वो खुद हिफाजत करेगा। ऊँट मेरे हैं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, काबा अल्लाह का है, वो खुद हिफाजत करेगा, मुझे क्या फिक्र। वो मुस्कुराया, उसने कहा चलो ये शायद डर गए, सोचा हो। वो चले गए अपने ऊँट लेकर, लेकिन वहाँ जाकर अपने दस्ते मुबारक उठा दिए, मौला ये बदबख्त अपने गुरूर तकब्बुर में आ रहा है, अपने घर की हिफाजत कर ले खुद, हम नहीं कर सकते, हम में ताकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने दिखा दिया दुनिया को कि वो ताकत के नशे में बदमस्त होकर झूमता हुआ जा रहा है कि मेरे ये हाथी बैतुल्लाह को टकरे मार के ख़त्म कर देंगे माज़अल्लाह। कुरान कहता है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील, क्या हमने उनके दाव को गलत नहीं कर दिया। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और हमने अबाबील के झुंड भेजे जिन्होंने एक छोटी सी कंकरी, ये नहीं कि पत्थर बरसाए थे, एक मामूली कंकरी ऊपर से गिरा दी। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल, और कर दिया उनको ऐसा जैसे खाया हुआ भूसा। यानी जब उस आदमी के सर पे गिरती थी जो हाथी पे सवार था अब्राहा का लश्करी, तो जिस्म में से पार होकर हाथी के जिस्म में घुस जाती और उसमें से पार होकर जमीन में चली जाती। चंद मिनटों में सब खत्म। कहाँ गए अब्राहा, उसका लश्कर, उसके हाथी। फजअलहुम कास्फिम माकूल, कर दिया ऐसा जैसे खाया हुआ भूसा, जैसे भूसा पड़ा हुआ, खत्म हो गए। अल्लाह का घर बाकी है और क़यामत तक बाकी रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला दिखाता है कि देखो तुम कितनी नाफरमानी करते रहो, लेकिन हमसे डायरेक्ट लड़ाई मत लो। तुमने कुरान को जलाया, तुमने नबी की शान में गुस्ताखी की, तुमने उनके कार्टून बनाए, तुमने फिल्म बनाई, बस ये हल्का सा अज़ाब हम तुम्हें दिखा दें कि सुपर पावर होने के बावजूद न तुम्हारी ये जहाज, न तुम्हारी तोपें, न तुम्हारा एटम, ये कोई भी इस तूफान को नहीं रोक सका, इसलिए कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और कोई नहीं। दुनिया ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया। हम ये कहते हैं अगर ये बचे भी हैं तो सिर्फ उन मुसलमानों की वजह से बचे जो वहाँ मौजूद, जो अल्लाह का जिक्र करने वाले मौजूद हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करने वाले मौजूद।
ورنہ اللہ رب العالمین چاہے تو منٹوں سیکنڈوں میں سپر پاور کو ختم کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، پتہ ہی نہ چلے کہ کون تھا اور کیا تھا اور کیا تھا، نام و نشان مٹ گیا۔ اس لیے عبرت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ ہم صرف ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم اس سے خوش نہیں ہیں، جو تباہی ہوئی وہ ہونی تھی، ایسا طوفان تھا کہ تم روک نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کے حضور اب بھی توبہ کر لو، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی سے رک جاؤ، قرآن کو جلانے سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے لڑائی بول لے رہے ہو، اور جو اللہ سے لڑتا ہے پھر وہ اپنا حشر خود دیکھ لے کہ کیا اس کا حشر ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں جو ہوگا تو وہ ہوگا۔ آج کی اس گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے غضب سے، اس کے قہر سے، اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، اور جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، اور صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا مولا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ اے الہ العالمین، اس میں کسی قسم کی غلطی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفل سے معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دے۔ یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دے۔ یا اللہ ہمارے انتشار کو اتحاد سے بدل دے۔ یا اللہ ہماری ریاکاری کو خلوص سے بدل دے۔ یا اللہ ہماری آپس کی عداوت کو محبت سے بدل دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں، اور موت دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔